السلام علیکم دوستوں، آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے جہازوں کے متعلق۔ جہاز اڑتے کیسے ہیں، اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ انسان ہمیشہ پرندوں کی طرح اڑنا چاہتا تھا، اس لیے انسانوں نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں، شاعری ایسی ہے جس میں ہم نے اکثر یہ سن رکھا ہے کہ انسانوں کی اڑنے کی کوششیں بہت پرانی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہوا میں اڑنے کی کوششیں کی اور کئی لوگوں کو اس میں کامیابی بھی ملی، کبھی پتنگ کی طرح گلائڈر بنا کر، کبھی بڑے اور بھاری بھرکم گیس کے غبارے بنا کر، اور کبھی آتش بازی والے راکٹوں کا سہارا لے کر۔ مگر ان تمام طریقوں کی پروازیں بہت کم دیر تک اڑ سکیں۔ لیکن پرواز کا شوق رکھنے والوں نے آج سے 150 سال پہلے، جب براعظم یورپ کے مختلف ممالک میں صنعتی انقلاب اپنے عروج پر تھا، اس وقت ان گنت لوگوں نے اپنے سائنسی علم کے مطابق مختلف مشینیں ایجاد کیں۔ مگر تقریباً ساری مشینیں اڑنے میں ناکام رہیں۔ لیکن پھر 1903 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے دو سکے بھائیوں ویلبر رائٹ اور آلبرٹ رائٹ نے ایک ایسا جہاز بنایا جو کہ کافی دیر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، بلکہ اپنی سمت کو بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور محفوظ طریقے سے واپس زمین پر بھی اتر سکتا تھا۔ رائٹ برادران کے جہاز میں بہت سا مشینی ورک ایسا تھا جو اسے اڑنے میں کامیاب بنا سکا، اور یہ سائنس کے اور قدرتی اصولوں کے عین مطابق تیار کیا گیا تھا۔ آج کے بڑے بڑے بھاری بھرکم جہاز بھی انہی اصولوں کو روبروئے کار لا کر بنائے گئے ہیں، جس میں سے اہم ہے جہاز کو اوپر اچھال کر ہوا میں بلند کرنے والی ایئر فوئل ٹیکنالوجی۔ ہمیں جہاز کے اوپر کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہوگا۔ دنیا کے تمام جہاز مختلف دھاتوں سے بنے ہوتے ہیں، لیکن تمام جہاز سنگل چادر سے نہیں بلکہ مختلف دھاتوں کے ٹکڑوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ جہاز کے پر نہ صرف علیحدہ علیحدہ حصوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تمام حصے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ جہاز کے پروں کا مرکزی بڑا حصہ مخصوص قسم کی ساخت کا بنا ہوتا ہے۔ اس ساخت کو ایئر فوئل ساخت کہا جاتا ہے۔ جہاز کے پروں کی یہ ساخت جہاز کو ہوا میں بلند کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ عمل جہاز کے ہوا میں بلند ہونے سے پہلے رن وے پر دوڑ کے دوران پیش آتا ہے۔ جہاز کو اڑنے سے پہلے ون وے پر دوڑانا انتہائی اہم ہے، اور اس کا واحد مقصد ہے سامنے سے آتی ہوئی زیادہ سے زیادہ تیز رفتار ہوا کو پروں سے ٹکرانا۔ جب تیز رفتار ہوا جہاز کے اگلے حصوں سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کے ایئر فوئل ساخت کی وجہ سے پروں کے اوپر اور نیچے کی سطح سے پھسلتے ہوئے گزرتی ہے، اور جب یہ پیچھے کی جانب سے زور سے نیچے کی طرف بہتی ہے، جہاز کے انجن اسے مسلسل آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور جب سامنے سے آتی ہوئی تیز ہوا کا ٹکراؤ مسلسل پروں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو اس کے پروں کے نچلے حصے پر اوپر کی سطح کی جانب پڑتا ہے۔ اس دباؤ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے پائلٹ جہاز کے پروں پر لگے ہوئے فلیٹس اور سلیٹس کو حرکت میں لا کر پروں کی ایئر فوئل ساخت کو مزید ابھار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں تیز رفتار ہوا پر کے نچلے حصے پر دباؤ مزید بڑھاتا ہے، اور یہ عمل کافی دیر تک جاری رہتا ہے۔ پروں کے نچلے حصے پر دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے کے پورے جہاز کو اٹھا کر ہوا کی طرف اچھال دیتے ہیں، اور جب جہاز ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو اس پر چار فورسز اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو فورس اس پر اثر انداز ہوتی ہے، زمین کی کشش ثقل، یعنی زمین کی وہ مقناطیسی کشش جس کے تحت زمین پر چیز کو اپنی کھینچنے میں مدد کرتی ہے۔ یوں کہا جائے کہ زمین پر رکھی ہوئی چیز زمین پر ہی پڑی رہتی ہے۔ انگلش میں اسے گریوٹی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جہاز پر جیسے بھی انجن لگے ہوں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، جہاز کو آگے کی طرف دھکا دینا۔ انجن آگے موجود ہو کر ہوا کو جذب کرتے ہیں اور کھلی ہوا کو پیچھے کی جانب نکال دیتے ہیں۔ جہاز کو اس وجہ سے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، اور جب پیچھے کی جانب ہوا تیزی سے باہر نکلتی ہے تو جہاز کو آگے کی مخالف سمت میں زور سے دھکا لگتا ہے۔ جہاز کو اتنے ہی زور سے دھکا اگر دیا جائے تو وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ عمل انجنوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس دھکا لگنے کے عمل کو تھرسٹ کہتے ہیں۔ فورس نمبر 3، جہاز جیسے ہی آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو مخالف سمت سے آنے والی ہوا اس ساخت پر پڑتی ہے تو اس کے آگے بڑھنے کے عمل کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہی جہاز کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے، ایسے ہی ہوا کی مزاحمت بڑھنے لگتی ہے۔ ہوا کی مزاحمت کے خلاف آگے بڑھنے والی قوت کو انگریزی میں ڈریگ کہتے ہیں۔ فورس نمبر 4،
اور تیز رفتار میں اس کے آگے بڑھنے کی ساخت پر آگے سے آتی ہوئی ہوا کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اسے ڈریگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈریگ سے نپٹنے کے لیے پائلٹ انجن سے مزید تھرسٹ پیدا کر کے اس کی رفتار میں مسلسل اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سامنے سے آنے والی ہوا پر کی ایئر فوائل شیٹ سے ٹکراتی ہے، جس کے نتیجے میں لفٹ فورس پیدا ہوتی ہے۔ لفٹ فورس اتنی زیادہ ہو جائے کہ جہاز اس کا اثر گریوٹی کی نسبت بڑھ جائے تو جہاز فضا میں بلند ہونے لگتا ہے۔ جب تک جہاز کے انجن کا پیدا کردہ تھرسٹ ڈریگ سے زیادہ رہے گا، جہاز مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ جب تک لفٹ فورس گریوٹی سے زیادہ رہے گی، جہاز اوپر کی طرف اڑتا رہے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی تو اسے ضرور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔